پہ نظمیں بھی پڑھی، اشعار کہے، بعض ایسی نظمیں بھی ہیں جو 80 اشعار پر مشتمل ہیں، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ آخر وقت میں کتب اہل سنت، بخاری، مسلم وغیرہ میں، اور کتب اہل تشیع میں بھی، بہار الانوار وغیرہ میں، یہ تحریر شدہ امر ہے کہ ابو طالب کو آخر وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ایمان قبول کرنے کی، تو انہوں نے کہہ دیا اخترت النار علی العار، یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا مسئلہ حق ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے سے ڈر گیا اور مرتے وقت اکابر اور بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا، اس لیے اخترت النار علی العار، میں جہنم جانا پسند کروں گا لیکن قوم کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔ یہ ان کا گھر ہے سامنے۔ اور اگر آپ بخاری شریف اور مسلم شریف کا مطالعہ کریں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت کو آپ ملاحظہ کریں، تو جب ابو طالب فوت ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی ان عمک الضال قد ماتا، اللہ کے رسول آپ کے گمراہ، اور دوسری روایت میں الشیخ الضال، گمراہ بڈھا چاچا، مشرک چچا فوت ہو گیا۔ تو اس ایک جملے میں آپ توحید کی غیرت دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ یوں نہیں کہتے کہ ان ابی قد مات، میرا باپ فوت ہوا ہے، نہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں ان عمک الضال، آپ کا مشرک چاچا مر گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے فوارے، گڑھا کھودو اور اس کو گڑھے میں دبا کر باہوں پر مٹی ڈال دو، اس کا جنازہ بھی نہیں اور مسلمانوں کی طرح قبر بھی نہیں۔ تو خیر اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ تو یہ وہ ابو طالب کا ساتھ گھر ہے، اور آپ کو یہ آگے ذرا دیکھیں، یہ سامنے جو دوور ہیں، کرینیں کھڑی ہیں اور اس کے قریب، تو یہ ابو جہل کا گھر ہے جو معروف ہے، چودھری ابو جہل یا حاجی ابو جہل شاہ صاحب یا اس طرح کے الفاظ، تو وہ ان کا ہے۔ اور ان کے گھر میں اب ماشاءاللہ سب لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں اور باتھ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس جگہ کے متعلق معروف بات یہی ہے کہ ادھر پہاڑ تھا، اب انہوں نے کاٹ دیا، اور ادھر یہ پہاڑی ہے، پیچھے بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے۔ یہ جو مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتے خاص بنو ہاشم کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا تھا، جس کی بنیاد یہ تھی کہ بنو ہاشم سے مطالبہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کو قتل کریں کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے۔ مسئلہ وہاں پر بھی یہی تھا، مکہ والے مشرک، قرآن پاک نے صاف کہا کہ جتنے اردا گرد کے مشرک تھے یہ ایک ہی مطالبہ کرتے تھے، اور وہ یہ کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، وہ کہتے کہ قرآن میں جو توحید کا مسئلہ ہے یہ آپ نہ بیان کریں، اور قرآن پاک نے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین یجحدون بآیات اللہ، کہ میرے پیغمبر یہ آپ کو تو صادق امین کہہ رہے ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہیں، یجحدون جان بوجھ کر، اور وہ ساری آیات نہیں، پورے قرآن کی فصاحت، بلاغت، اخلاقیات اور قرآن کا جتنے بھی حقوق، قریبیوں کے، والدین کے، بوڑھوں کے، انسانیت کے حقوق، اس پر بھی وہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی تکلیف انہیں تھی اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب اللہ کی توحید کی بات آتی تو ولوا علی ادبارہم نفورا، وہ ناکوں کو بھی پھونکتے
پھنکارے مارتے جیسے گدھا پھنکارے مارتا ہے، اور نفورا فتوے بھی لگاتے اور الزام تراشی بھی کرتے اور بھاگ جاتے۔ تو بالآخر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر 3 الزام قائم کرنے کی کوشش کی، 4 تھے جس کا حاصل 3 ہے۔ ایک یہ کہ یکفر آباءنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تقریر سچی ہے تو پھر ہمارا ایک بزرگ بھی مسلمان نہیں رہتا، حالانکہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیمی دین ہے ہمارا۔ یکفر آباءنا، پہلا یہ قصور ہے کہ یہ ہمارے اکابر کو کافر بتاتا ہے۔ یسب آلہتنا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں اور جن کو ہم پکارتے ہیں اور ہم سفارشی سمجھتے ہیں آلہہ، یہ ان کا گستاخ ہے۔ اور تیسرا یہ الزام تھا یفرق بین اخواننا، کہ یہ برادریوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، گھر گھر سے لڑائی شروع کی۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حوالے نہیں کرتے تو بنی ہاشم کا جو خاندان ہے، چاہے ان میں مومن ہے یا کافر، جہاں ایمان اور کفر کی بات نہیں تھی، اس نقطہ کو ذہن میں رکھنا، اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی دروس سیرت میں مفصل بات کروں گا۔ جیسے آج کل کے بعض یہودیت سبائی ٹولہ وہ اس ایشو پہ بھی بات کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر کیوں نہیں تھے شیب ابی طالب میں، یہ ان کی جہالت ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ بنو ہاشم کے خاندان کو شیب ابی طالب میں مشرکین نے جمع کرنے کی کوشش کی، اور پابند سلاسل سمجھ لو یا قید خانہ، تو وہ اس خونی رشتے کی بنیاد پہ تھا، جو ایک بنو ہاشم کا خاندان تھا، چاہے اس میں مومن ہوں یا کافر، وہاں ایمان اور کافر کی بات نہیں تھی، بلکہ خاندانی بنو ہاشم کو اس گھاٹی میں پابند کرنا تھا۔ تو یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ سارا یہ پیچھے بھی، تو یہ مقام بتلایا جاتا ہے، یہ اب تو انہوں نے اڈا بنا دیا کہ یہاں 3 سال تک نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کو یہاں پابند کیا گیا، اور کھانا پینا، نکاح اور کوئی معاملہ ہر طرح پابندی رکھی گئی۔ جو صحابہ کرام باہر تھے تو وہ جہاں خوراک چوری چھپے پہنچایا کرتے تھے، جس کی تفصیل لمبی طویل ہے۔ تو بہرحال یہ وہ گھاٹی ہے۔ 3 سال کے بعد ان کا معاہدہ وہ دیمک کھا گئی اور کچھ شرم بھی آ گیا، تو پھر 3 سالوں کے بعد اس جیل سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو رہائی نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ جو ہجرت کی مشکلات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ مفصل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔